بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ پاک نے بلی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوری کیوں پیدا کیا؟ بلی میں وہ کون سی خوبیاں تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بلیوں سے شفقت فرمائی؟ بلیوں میں وہ کون سی طاقت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلی کو دیکھ کر پورے کے پورے لشکر کا راستہ بدل دیا؟ فرعونوں کی لاشوں کی طرح قدیم مصری کیوں اپنی بلیوں کی لاشوں کو حنوط کر کے رکھتے تھے؟ کیا بلی کا رونا گھر میں نحوست کا باعث بنتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ان سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے، اور ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے گھروں میں بلیاں لے آئیں گے۔ یہ تو سب جانتے ہیں بلی کو کھانا اسلام میں حلال نہیں ہے، لیکن اس کی پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے ایسی بلیاں جو کسی اور کی ملکیت نہ ہو، انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ گھر میں بلی پال لیتے ہیں لیکن اس کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے وبال جان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے کہ میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا ہے جس نے بلی کو اس حالت میں گھر میں قید کر کے باندھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی، جس سے بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ بخاری الحدیث میں یہ بیان ہے، یعنی بلی کو اس طرح گھر میں رکھنا، اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ دینا اور نہ ہی وہ خود کچھ کھا پی سکے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی بلی کے عجیب و غریب طرز عمل کو دیکھا ہے؟ یہ ایک انتہائی چلاک اور ذہین جانور ہے۔ بلیوں کے متعلق وہ باتیں جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ سائنسدان ان باتوں کو بنا پر بلیوں میں نئی اور حیرت انگیز خصوصیات ڈھونڈ پائے ہیں۔ آج کے دور میں سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں، اور جنہیں آج سائنس درست ثابت کر رہی ہے۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں سامنے ایک حاملہ بلی کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اپنے تمام لشکر کو راستہ بدلنے کا حکم دیا، کہیں اس بلی کو اس لشکر کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 صحابیوں کو اس ویرانے میں تعینات کیا، جب تک بلی بچوں کو جنم نہ دے دے تو وہ اس بلی کے ساتھ ہی رہیں۔ سبحان اللہ۔ روایت میں ہے واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا وہ بلی بچے دے چکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مشفقت سے پیش آئے، جس کے بعد وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی مدینہ منورہ آ گئی اور وہیں ہی رہی۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح نماز کے لیے اٹھے تو ایک بلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک پر سو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر وہاں سے کاٹ دی اور باقی اٹھا لی کہ بلی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بلی تھی جس کو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے اور اسے گرمی سے بچاتے، جس کی وجہ ہی سے آپ علیہ السلام کا نام ابو ہریرہ یعنی بلی والا پڑ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حدیث پاک سے یہ بات بھی ثابت ہے، اگر بلی کسی کھانے میں منہ مار جائے
تو کھانا ناپاک نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھانا بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا تو بلی آئی، آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے بعد اس جگہ سے کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا اور فرمایا بلا شبہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوستو، جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہ کا کہنا ہے گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے پیار میں اللہ نے ڈپریشن کا مرض کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں، انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا اور سلایا جائے، جس سے انسان ڈپریشن اور ذہنی بیماریوں سے دور ہوتا جاتا ہے۔ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتے ہیں اور انسان بھی اس سے محفوظ ہوتا ہے۔ اسلامی روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو سب سے پہلے سانپ اور پھر بلی کو پیدا فرمایا۔ البدایہ والنہایہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ بلی ہی وہ جانور ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے آنے کے بعد بات کی اور ان کے دل کو اطمینان محسوس ہوا، کیونکہ وہ زمین پر آ کر پریشان تھے۔ ناظرین، بلیاں ہمیشہ صاف ستھرا رہتی ہیں، یہی وجہ ہے ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان ہوتی ہے، لیکن صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلی کو اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ تھی اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی فرعون کی طرح حنوط کیا جاتا۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی، جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے جان لے وہ آپ سے مخاطب ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ بلی کا رونا نحوست کی علامت ہے، بلکہ ماہرین کہتے ہیں کہ بلیوں کی عادات میں سے ایک عادت ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تنہائی محسوس کر رہی ہو یا عین ممکن ہے اسے کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہو۔ کبھی ان کے جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہو تب بھی وہ ایسی حرکات کر سکتی ہیں، جیسے جسم کو کھچاؤ دینا، زمین پر لیٹنا، رونا یا زور زور سے میاؤں میاؤں کرنا۔ عام طور پر بلیاں رات کو بوریت محسوس کریں تو بھی روتی ہیں۔ اگر کسی نے نئی بلی خریدی ہے اور وہ رات میں یا دن میں روتی ہے یا چیختی ہے تو وہ نئی جگہ کی وجہ سے خوف زدہ ہوتی ہے۔ آپ اس کے پاس بیٹھیں، اس کے ساتھ کھیلیں تو وہ جلد آپ سے آپ کے گھر سے مانوس ہو جائے گی۔ بلی کی چیخیں بڑی وجہ نامانوس ماحول، اجنبی افراد اور خراب رویے بھی ہوتے ہیں۔ بلیاں کبھی کبھی نیند میں ایک عجیب آواز نکالتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق ایک بلی اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 ہرٹز تک ہوتی ہے۔ بلیوں کی ایسی آوازیں ایک انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں، لیکن
قدیم زمانے کے لوگ بلیوں کی ان خصوصیات سے واقف تھے اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ ایک برطانوی جریدے نے تو اس حد تک دعویٰ کیا ہے کہ بلی کی آواز انسانی جسم کی تھکاوٹ اور سستی دور کر دیتی ہے۔ بلیوں کی آواز سے بننے والی فریکوینسی سے دل کے دورے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ بلی ایک انتہائی فائدہ مند پالتو جانور ہے جس کے فائدے حدیث اور سائنسی تحقیق سے ثابت شدہ ہیں، اس لیے بلی کو مارنا یا نقصان پہنچانا کسی صورت بھی جائز نہیں، بلکہ اوپر بیان کی گئی احادیث کی روشنی میں بلی پر ظلم کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی بلی خونخوار یا آپ کو بہت تنگ کرتی ہو تو سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ اسے پکڑ کر اپنے گھر سے دور کسی جگہ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے ظلم سے محفوظ رکھے اور ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی رحم دلی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پاک گھرانے کے صدقے سے اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام افراد کی تمام جائز دلی حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہر بری آفت سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔